الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بادہ رحمت کائنات مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء ارزب الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج انشاءاللہ العزیز اللہ کے توفیق و فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے چند دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ان دعاؤں کی جو فضیلت ہے آپ کے گوشے گزار کروں گا. ساتھ ساتھ میں آپ کو معاشرے کی حالت بھی بتاؤں گا کہ ان دعاؤں کے تعلق سے معاشرے کی کنڈیشن کیا ہے، کیا لوگ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اس تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو بہت ساری دعائیں بتلائی ہیں، سکھلائی ہیں. بعض دعائیں ایسی ہیں کہ ان کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بتائی کہ اگر کوئی آدمی اس دعا کا اہتمام کرے تو اس کو یہ بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے. اگر بندہ فلاں دعا کا اہتمام کرے تو فلاں چیز سے بندہ بچ جاتا ہے. بندہ فلاں دعا کا اہتمام کرے تو اس کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو آج انشاءاللہ العزیز انہی دعاؤں میں سے وقت کا خیال کرتے ہوئے 10 دعائیں 8 دعائیں جتنا بھی ہوگا انشاءاللہ اتنی دعائیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. آپ معاشرے کی حالت دیکھیں گے، چیک کریں گے آپ، تو یہ بات آپ کو پتہ چلے گی کہ ہمارے ہاں فلاں معاملے میں، آج ابھی واقعہ پیش کروں گا تو آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں معاملے میں اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے، فلاں کنڈیشن میں اللہ کے نبی کی دعا موجود ہے. لیکن ہماری اکثریت ایسی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں موقع پر تو سنت کا اہتمام نہیں کرتی. میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاؤں گا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پر نبی کی سنت پر عمل ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے لوگ نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اور نہ جانے کون کون سی چیزیں وہ کرتے ہیں، لیکن نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ میں نے آگے بڑھ کر کے بتایا بھی کہ بھائی یہ سنت نہیں ہے نبی کی، جو نبی کی سنت ہے اس پر تو عمل کیجئے کم سے کم. تب کہنے لگے بھی سے کہ یہ دعا تو مجھے یاد ہی نہیں ہے، تو عمل کیسے کریں گے؟ یہ معاملہ ہے. تو انشاءاللہ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، چند دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے. اگر دعائیں نہیں یاد ہیں تو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. پہلی دعا، معاشرے کا آپ جائزہ لیں گے، دیکھیں گے آپ، تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اگر کبھی کسی کے سر میں درد ہو جائے یا کبھی کسی کے پیٹ میں درد ہونے لگے، کسی کا ہاتھ دکھنے لگے،
کسی کے پیر میں کسی جگہ کسی حصے میں درد ہونے لگے تو آپ پریکٹیکلی چیک کریں. خواتین آئی ہیں سن رہی ہیں میری باتوں, وہ انشاءاللہ میری بات کی تصدیق کریں گی کہ اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں, اکثر و بیشتر لوگ, کہ جب بھی ان کے جسم میں کسی جگہ درد ان کو محسوس ہوتا ہے تو وہ پہلے نمبر پر نبی کی سنت کا اہتمام نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں, مان لیجیے ان کا سر دکھ رہا تو کہتے ہیں اچھا وہ بہت زور سے سر دکھ رہا ہے, مثال سے بتا رہا ہوں, پیراسیٹامول دے دو, اچھا وہ ڈولو والی دوا دے دو, تو نہ اس سے سر درد چلا جاتا ہے, جھٹ سے آدمی دوا کھاتا ہے. ایسا نہیں کہ دوا کا استعمال درست نہیں, درست ہے دوا کا استعمال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دوائیں استعمال کی گئی ہیں, لیکن آپ اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھیں گے آپ تو اس میں آپ کو ملے گا ایک نہیں کئی واقعات آپ کو ملیں گے جس میں ایسا ہے کہ نبی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا, کسی صحابی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اہتمام کیا. آپ دیکھیں, ہمارے یہاں کیا پہلے نمبر پر دعا کو نہیں رکھا جاتا ہے, دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر دعا کو رکھا جاتا ہے. کیسے؟ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے اس کو سینے میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے, اب وہ آدمی فلاں ڈاکٹر یہاں وہاں سب جگہ جائے گا, لیکن وہ نبی کی سنت کا اہتمام نہیں کرتا. اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا بتلائی ہے. وہ جو دعا ہے یا تو وہ ہمارے اکثر و بیشتر بھائیوں کو یاد ہی نہیں ہے, اگر یاد ہے تو ہمارے بھائی اس کا صحیح وقت میں اہتمام نہیں کر پاتے. اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. کون سی دعا ہے؟ واقعے کے ساتھ پیش کرتا ہوں, بغور سماعت فرمائیں. پہلی دعا, یہ واقعہ صحیح مسلم, سنن ابی داؤد اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے. عثمان بن ابی العاص ایک صحابی رسول ہیں, وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے جسم میں بہت سخت درد تھا, وہ ایسا درد تھا ہلاکنی, مجھے ہلاک کرنے والا درد تھا, مجھے برباد کرنے والا درد تھا, وہ سخت درد تھا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھلائی. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جس جگہ تم کو درد ہے, جس جگہ تم کو درد ہے اس جگہ پر تم اپنا دایاں ہاتھ رکھو. صحیح مسلم کے الفاظ ہے, جس جگہ تم کو درد ہے, جہاں درد ہے وہاں دایاں ہاتھ رکھنا ہے, 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا, اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد حاضر. پھر صحابی رسول فیڈ بیک دیتے, ایسا نہیں جیسے آج میں آپ لوگوں کو دعائیں بتا رہا ہوں. تو ہونا کیا چاہیے, جب آپ کو دعاؤں کا علم ہو گیا تو اب آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ اس کو ان دعاؤں پر عمل کریں آپ. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, جو صحابی رسول نے کیا وہی ہم کو کرنا ہے. صحابی رسول فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مجھے بتایا تو میں نے اس دعا کا اہتمام کیا, اہتمام کرنے کے بعد میرا وہ درد ختم ہو گیا, تاکہ جب میرے گھر میں بھی کسی کو ایسا ہوتا تو میں اپنے گھر میں بھی یہ دعا بتاتا, حتیٰ کہ گھر کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی میں نے یہ دعا پہنچائی, میں نے دعا بتلائی. ہم اور آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے. آج کے اس درس سے جو باتیں آپ کو پتہ چلتی ہے, جو علمی باتیں آپ کے دامن میں علماء رکھتے ہیں, آپ کے علم میں باتیں آتی ہیں, ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم خود اس سے فائدہ اٹھائیں, اور جو لوگ حاضر نہیں ہوئے ہیں یا کبھی کسی مجلس میں آپ بیٹھے تو ان دعاؤں کا, ان علمی باتوں کا تذکرہ کریں کہ ہمارے یہاں درس ہوا تھا, اس میں فلاں شیخ نے فلاں بات بتائی, وہ میں آپ کو بطور فائدہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں جس طرح سے صحابی رسول نے کیا. آج جو دعائیں میں آپ کو بتاؤں گا ان دعاؤں کو حفظ کریں, خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس دعا پر عمل کیا, اللہ نے میرے درد کو ختم کیا, اور اس کے بعد میں نے وہ دعا اپنے گھر میں اور دوسرے لوگوں کو بھی میں نے بتائی. یہ پہلی دعا ہے جس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور پریکٹیکلی عمل کرنے کی ضرورت ہے. مان لیجیے کسی کے یہاں ایسا ہو رہا ہے, اس کا پیر بہت زیادہ دکھ رہا ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ میرے یہاں سے یہاں تک کے حصے میں بہت زیادہ درد ہے. وہ آدمی پہلی فرصت میں اپنے ران پر ہاتھ رکھے, 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے, 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے. کرے بندہ پہلے نمبر پر شریعت کو رکھیں, پہلے نمبر پر دعاؤں کو رکھیں. لگ رہا ہے کہ نہیں آرام ہو رہا ہے تو آپ دواؤں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ دنیا کو پہلے نمبر پر آپ مت رکھیں, پہلے نمبر پر شریعت کو رکھیں, دعاؤں کو رکھیں, اس کے بعد آپ دواؤں کو رکھیں. آپ چاہیں تو بیک وقت دونوں چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا مائنڈ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ڈاکٹرز تھے, دوائیں تھی, لیکن صحابہ کرام کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ ان کے ساتھ فلاں معاملہ ہوا تو انہوں نے پہلے دعاؤں کا اہتمام کیا جو اللہ کے نبی نے بتایا, پھر اس کے بعد جو ہے دواؤں کا استعمال ہو. یہ پہلی دعا ہے جس کو یاد کرنے کی ضرورت. دوسری دعا,
آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت آگے چلتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں۔ جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، دن گزرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، یا یہ کہہ لیجیے آپ، یہ جو نئی نئی مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں، ان سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کون سی ایسی دعا کا میں اہتمام کروں جن کی وجہ سے میں ان مصیبتوں سے، ان آفتوں سے، ان بیماریوں سے میں بچ جاؤں؟ آخر ایسا کون سا راستہ ہے جس سے میں بچوں؟ تو میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کا اگر آپ اہتمام کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ، آفت ہوئی، مصیبت ہوئی، بیماریاں ہوئی، ان ساری چیزوں سے انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ ان دعاؤں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور کئی کتابیں موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ ابان بن عثمان ایک تابعی ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ابان بن عثمان۔ وہ ایک مرتبہ حدیث بیان کر رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حدیث بیان کر رہے تھے، ان کو فالج مارا ہوا تھا اس ٹائپ۔ تو جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، میں نے اپنے ابا جان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا، میرے ابا جان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام تین تین مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دعا کا اہتمام کرے گا تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ لن تصیبہ فجأۃ بلاء حتی تصبح، اگر اس نے شام کو پڑھا ہے تو صبح ہونے تک کوئی مصیبت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شام کو پڑھا ہے تو صبح ہونے تک کوئی اچانک مصیبت اس کے اوپر نازل نہیں ہو سکتی۔ جب یہ حدیث کو بیان کر رہے تھے تو سننے والوں میں سے ایک آدمی ان کو گھور گھور کر کے دیکھنے لگا۔ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جو آدمی صبح شام اس دعا کا اہتمام کرے گا تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اچانک کوئی مصیبت اس کے اوپر نازل نہیں ہوگی۔ تو وہ بندہ ان کو گھور کے دیکھ رہا تھا، کیوں کہ ایک طرف آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اور دوسری طرف آپ کو فالج مارا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مجھے گھور کے کیا دیکھتے ہو؟ تم مجھے گھور کے کیا دیکھ رہے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اپنے ابا جان پر جھوٹ بولا ہے، یا میرے ابا جان نے اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ بولا؟ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہے حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جس دن جو تم دیکھ رہے ہو یہ مصیبت مجھ پر نازل ہوئی، اس دن میں غصے سے تھا اور میں نے اس دعا کا اہتمام نہیں کیا تھا، میں اس دعا کا اہتمام نہیں کر سکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ مجھ پر نافذ کر دیا، نازل کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیٹے مدینہ کے فقہا میں سے ثقہ راوی ہیں۔ ثقہ کس کو کہتے جانتے؟ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اس آدمی کو ثقہ کہتے۔ سوچو آپ، ایک ایسا انسان جو حدیث کو بیان کرنے والا ہو، ایک جلیل القدر صحابی کے بیٹے ہیں، مدینہ کے فقہا میں سے ہیں، ثقہ راوی ہیں، انہوں نے صرف ایک دن دعا کا اہتمام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلہ ان پر نازل کر۔ ہم اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہے جانتے؟ ہماری صبح کب ہوتی ہے جانتے؟ صبح شام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ صبح مطلب سورج نکلنے سے پہلے، شام مطلب سورج ڈوبنے سے پہلے۔ تو ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ صبح ہماری کب ہوتی ہے جانتے؟ 8 بجے۔ کتنے بجے؟ 9 بجے۔ کتنے بجے؟ 10 بجے۔ صبح ہماری کب ہوتی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے۔ جب آپ سورج نکلنے کے بعد اٹھیں گے تو آپ دعا کا اہتمام کب کریں گے آپ؟ اسی لیے میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، کتنی بھی مصروفیت رہے، حتی الامکان آپ کوشش کریں، کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں، دعا کا اہتمام کریں، پھر آ کے آپ سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے واسطے آپ کوشش کریں۔ تو پھر کہتے ہیں ہمارے بھائی، کہتے ہیں شیخ بہت مشکل معاملہ ہو جاتا ہے، بزنس کی وجہ سے پورا آدمی تھکا ہوا رہتا ہے، ایسا معاملہ ویسا معاملہ، ایسا کہتے ہیں لوگ۔ ابھی جب کورونا آیا تھا، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، کیا دیکھا جانتے ہیں؟ ڈاکٹرز نے جیسے ہی اعلان کیا کیپ ڈسٹینس بنا کے رکھو، برابر اچھے سے ہاتھ دھلنا، ماسک برابر لگانا، کسی کو جلدی ٹچ مت کرنا، ہم لوگوں نے کیا کہا؟ ارے یہ ڈاکٹر کچھ بھی بول رہا ہے، کچھ نہیں ایسا کہا، کیا کیا ہم لوگوں نے؟ فالو کیا۔ یعنی ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ کیپ ڈسٹینس، ہاتھ میں برابر پہن کے رکھنا، بچے کو بھی مت چھونا، جلدی بچہ بھی تمہارے پاس ہے تو اس کو بچا کے رکھو، پہلے ہاتھ دھلو
تب ہم لوگوں نے فالو کیا. لیکن جب اللہ کے نبی کی حدیث بتائی جاتی ہے, دعا جب بتائی جاتی ہے, تب کیا کہتے ہیں؟ ایک بہت بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے. صبح فجر کی نماز پڑھنا بہت مسئلے ہوتے ہیں. کیسے کیسے ممکن ہے؟ کبھی بہت مہینہ ہو جاتا ہے, کبھی کبھار تو 15 20 دن نہیں پاتے. کیسے ہوگا؟ ایسا کہتے ہیں. میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. جب ایک آدمی اس کو شوگر ہو گیا, کیا ہوا؟ شوگر پلس اس کا پیٹ بھی بڑھا ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے اس کو بولا کہ صبح صبح 7 بجے تم کو پر ڈے ہر دن منیمم 3 مہینہ تم کو ہر دن کم سے کم 1 کلومیٹر کا تم کو دوڑنا ہے. کتنا؟ کم سے کم 1 کلومیٹر تم کو جاگنگ کرنی ہے ہر دن, تب تمہارا پیٹ اندر جائے گا. تو بولتا ڈاکٹر صاحب میں صبح اٹھتا ہوں 9 بجے, تو 7 بجے کیسے جاگنگ کروں گا؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ ممکن ہے؟ وہ ڈاکٹر سے بولتا ہے نہیں بولتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے جسم میں شوگر کو نکالنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنا پیٹ صحیح کرنا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ روزانہ صبح 7 بجے اٹھتا ہے. آپ کو اگر میری بات کا یقین نہیں تو ہم سب ممرہ میں رہتے ہیں, جانتے ہیں ایک MM ویلی نام کر کے ایک جگہ ہے وہاں پر. جب بھی جو آدمی ممرہ میں رہتا ہے وہ جانتا ہے, صبح صبح آپ دیکھیں گے وہاں پر جاگنگ کرنے والے لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کے جاگنگ کرنے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز تو نہیں پڑھتے لیکن برابر جاگنگ کرنے کے لیے 7 بجے وہاں پہنچتے ہیں. میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں, اگر ہم سب نبی کی دعاؤں کا اہتمام کریں, نبی کی سنتوں پر عمل کریں, تو ان ساری چیزوں کی کوئی حاجت نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ ان سب چیزوں سے ہم سب کو بچا لے گا. مسئلہ کیا ہے؟ نبی کی سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے جو دعائیں بتائی ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا کیا تو ان ساری چیزوں کی کوئی مسئلہ نہیں. الحمدللہ جب بھی یہ بیماریاں کیسی بھی آئیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اپنے بندے کی کیا کرے گا؟ حفاظت فرمائے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ایسا کیسے ہوگا شیخ؟ کسی کے دماغ میں ایسا آتا ہے, بولے شیخ ایسا کیسے ہوگا؟ جب پورے مہاراشٹر میں بیماری پھیلے گی تو میں اکیلے کیسے بچوں گا؟ تو آپ ویسے ہی بچیں گے جیسے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. آپ ویسے ہی بچیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا. آپ ویسے ہی بچیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچایا. شرط کیا ہے؟ بندے کا ایمان ہونا چاہیے اللہ پر. بندے کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. جب بندہ جتنے ہائی کوالٹی کا بھروسہ اللہ پر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. تو یہ دوسری دعا ہے جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ 20 25 30 لوگوں کی جماعت, ایک کو بھی نہیں یاد. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے واسطے یاد کرنے کی کوشش کریں. امام صاحب آپ کے یہاں موجود ہے, دعا ان سے لے لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں. یہ دوسری دعا. تیسری دعا, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو بلڈ کینسر ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو 20 سال 10 سال 15 سال سے شوگر ہے. کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ ایک آدمی فلاں مصیبت میں مبتلا ہے. مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک آدمی تھا, اس نے 5 بار کوشش کی, 5 بار بزنس کھڑا کرنے کی کوشش کی, لیکن 5 بار انسکسیسفل, کامیاب نہیں ہو سکا. تب ایک آدمی سوچتا ہے یار یہ تو کیسا آدمی, 5 بار اس نے کوشش کی, 5 لاکھ 8 لاکھ اس کا نقصان ہو گیا, لیکن یہ سکسیس نہیں ہو سکا. ایسا میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. کیا چاہتا آدمی؟ یہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے, جو مصیبت اس کے اوپر آئی ہے, وہ مصیبت مجھے نہیں لگنی چاہیے. یہ جو بیماری اس کے اوپر لگی ہے, یہ بیماری مجھے نہیں لگنی چاہیے. میں اس بیماری سے بچوں گا کیسے؟ میں اس مصیبت سے بچوں کیسے؟ تو اس تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے. کیا سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں جو شخص کسی صاحب مصیبت شخص کو دیکھے, جو شخص صاحب مصیبت شخص کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھے, کیا کہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. بندہ کیا کہتا ہے اللہ سے؟ الحمدللہ الذی عافانی. تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ الذی عافانی, تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بچایا, جس نے مجھے عافیت دی. کس سے؟ مما ابتلاک بہ, جس میں تو مبتلا ہے, جس میں اللہ نے تجھ کو مبتلا کیا. وفضلنی, اور مجھے فضیلت دی. علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اپنی بہت ساری مخلوقات پر. بندہ جب یہ کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک وہ مصیبت, چاہے وہ کوئی بھی مصیبت ہو, بیماری ہو, دنیا کی کوئی مصیبت ہو, تب تک اس بندے کو وہ بیماری, وہ مصیبت اس کو ٹچ نہیں کر سکتی, وہ مصیبت اس کو نہیں لگے گی. اتنی بڑی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. مثال سے سمجھاتا ہوں. مان لیجئے یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو مان لیجئے شوگر ہو گیا. اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ یہ شوگر جیسی بیماری مجھے نہ لگے, تو بندے کو کیا چاہیے؟ جب وہ آدمی اس کے سامنے آئے تو اس کو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا.
جیسے ہی وہ اس دعا کو پڑھے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس کو شوگر جیسی بیماری نہیں دے گا۔ سر کیا ہے؟ یہ دعا یاد ہونی چاہیے اور اس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی دعا، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر بندہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت بڑا فائدہ دیتا ہے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا آپ کی خدمت میں رکھا ہوں، بس آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس دعا کو یاد کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اکل طعاما فقال، جس شخص نے کھانا کھایا اور کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبی، جس شخص نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا، معاف فرما دیتا۔ اب ہم لوگ دن بھر میں کتنی بار کھانا کھاتے ہیں؟ کتنی بار؟ منیمم 3 بار، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا۔ اب جس کے جیسے دوست ہوں، جس کے جیسے گھر کا ماحول ہو تو کبھی کبھار 4، کبھی کبھار 5، کبھی کبھار 6، کبھی کبھار 7 ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بعض یہ جو نوجوان لوگ ہیں ان کے تو دوست اتنے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار 10-15 بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو جس کی زندگی میں ایسا ہو، جس کے دن کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ جتنی 10 بار کھائے، 15 بار کھائے، تو جتنی بار وہ اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کے گزشتہ گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت کو یہ دعا نہیں یاد ہے۔ کون سی دعا یاد ہے؟ جانتے کون سی؟ وہ جو بہت مشہور حدیث ہے، ھذا حدیث ضعیف باتفاق العلماء، علماء کرام کے اتفاق کے ساتھ وہ حدیث ضعیف ہے۔ وہی حدیث، وہ دعا ہم سب کو یاد ہے۔ ہمارے جو دوسرے حنفی بھائی ہیں ان کے ہاں تو یہی دعا ان کی ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں اس دعا کو ہٹاتے ہی نہیں۔ یہ دعا ضعیف ہے۔ کون سی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا ضعیف ہے اور اس کی کوئی خاص فضیلت بھی اللہ کے نبی نے نہیں بتائی۔ جو دعا میں نے آپ کو بتائی وہ دعا، اس کی ایک خاص فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے حنفی بھائی، پتہ نہیں شاید وہ مسلک کا معاملہ سمجھتے ہیں یا کیا معاملہ سمجھتے ہیں، میرے علم میں بات نہیں ہے، لیکن یہ ان کا یہ رویہ، یہ عمل ان کا غلط ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے اس دعا کو ہٹاتے نہیں، جبکہ کھانا کھانے کی بعد کی دعا ایک صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ کھانا کھانے کی بعد کی دعا صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، لیکن ہمارے بھائی صحیح بخاری کی وہ دعا اپنی کتابوں میں نہیں لکھتے۔ ہمارے بھائی کھانے کی دعا، یہ جو دعا نہیں لکھتے۔ بڑے مشکل کے بعد میں نے ان کی ایک کتاب دینیات دیکھی، دینیات کے نام سے ان کی کتاب مشہور ہے۔ ان کے ہاں وضو کی جو دعا تھی، وضو کی دعا، بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ دعا من گھڑت ہے۔ ایک مرتبہ جس ممبئی سینٹرل میں جہاں میں رہتا ہوں، میری امی جان رہتی ہے، جہاں پر میں نے اپنا علم حاصل کیا، شروع بنیادی تعلیم میں نے حاصل کی ہے، وہاں کے امام صاحب سے بھی میں نے ایک بار کہا کہ بھائی یہ جو دعا آپ کی وضو کھانے پر لگی ہے، یہ دعا دنیا کے کس کتاب میں موجود ہے؟ آپ مجھے نکال کر کے بتائیں۔ آج تک انہوں نے مجھے کوئی حوالہ اس کا پیش نہیں کیا۔ بعد میں نے دیکھا کہ دینیات کی کتاب میں اس دعا کو ہٹا کر کے ان لوگوں نے بسم اللہ لگایا۔ جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہی دعا انہوں نے دینیات کی کتاب میں لگایا۔ اللہ کا فضل، کم سے کم اس دعا کو ان لوگوں نے ہٹا کر بسم اللہ کو لگایا۔ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، جہاں دعا صحیح ہو اس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو دعا ضعیف ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چوتھی دعا، آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کسی کے ہاں کسی مہمان کی ولادت ہوتی ہے، نئے مہمان کی، چھوٹے بچے کی آمد ہوتی ہے، تو گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بھائی نیا مہمان آنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ نیا مہمان دنیا میں آتا ہے تو اس کے اگل بگل 30 لوگ، 40 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ ہوتے ہیں، گھر کے پریوار۔ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو ایک بات علم میں ہوتی ہے۔ وہ کیا علم میں ہوتی ہے؟ کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے دائیں کان میں کیا کہنا ہے، بائیں کان میں کیا کہنا ہے۔ یہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں ہے، جبکہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو عمل ہے، جس حدیث میں اس عمل کا تذکرہ ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی جتنی سندیں ہیں سب کی سب سندیں یا تو سخت ضعیف ہے، یا تو موضوع ہے، یا تو منکر ہے، یا تو ضعیف ہے۔ اس کی سندیں آپس میں مل کر کے تقویت نہیں دیتی۔ یہ حدیث قابل احتجاج نہیں ہے۔ علامہ البانی دیگر کئی علماء کرام نے بہت پہلے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ عمل صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اب جو ضعیف حدیث میں ہیں
وہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں ہے، لیکن بچوں کو شیطان سے اور چیزوں اور موذی جانور سے اور دیگر بری چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں بتائی ہیں بہت پہلے ہی، کہ اگر کوئی بندہ ان دونوں دعاؤں کا اہتمام کرے تو ان بچوں کو شیطان سے، موذی جانور سے، نظر لگانے والی آنکھ سے، ہر چیز سے آپ بچا سکتے ہیں، شیطان سے سب سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وہ دونوں دعائیں یاد ہونی چاہیے، ان پر عمل ہونا چاہیے، اور وہ دونوں دعائیں صحیح ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ دونوں دعائیں صحیح بخاری نہیں موجود ہے، لیکن ہم لوگوں کو جو ضعیف حدیث ہے اس کا علم ہم لوگوں کو ہے، لیکن جو دعائیں صحیح بخاری میں موجود ہیں ان دعاؤں کا علم ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ آج وہ دونوں دعائیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ضعیف حدیث پر ہم عمل کر رہے ہیں اس کو ختم کریں، اور جو دونوں حدیثیں صحیح ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہے، کیا کہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو تو ہم کو مقدر کر، جو تو ہم کو روزی دے گا، جو چیز تو ہم کو عطا کرے گا اس کو بھی تو شیطان سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اور اسی ہم بستری سے اگر اس کی قسمت میں کوئی اولاد مقدر ہوتی ہے تو اس اولاد کو ابداً، متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، ابداً شیطان اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ شیطان اس پر کبھی مسلط نہیں ہوتا، ابھی بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے ایک دعا بتا دی کہ اگر اس دعا کا اہتمام کیا جائے گا تو ہم بچوں کو شیطان سے بچا سکیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی کنڈیشن جانتے ہیں کیسی ہے؟ میں اپنے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرا ایک پڑوسی تھا، اس کی شادی ہونے والی تھی، میرے بغل میں ہی رہتا ہے جبکہ میں گھر میں موجود بھی ہوں، گاہے بگاہے ملاقات ہوتی ہے۔ شادی ہونے والے تک، جس دن اس کی شادی تھی اس دن سے پہلے کبھی بھی وہ مجھ سے ملاقات نہیں کیا۔ اچھا شیخ میری شادی ہونے والی ہے، اچھا کچھ آپ بتا دیجئے کیسے کیسے کیا کرنا ہے، کوئی دعا ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ نہیں، کوئی فون کال نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کچھ نہیں۔ رات 1 بج رہا تھا، یا لمسم شاید 12 بج رہا تھا، میں گھر پہ سو رہا تھا گاؤں میں۔ اب وہ 12 بجے میرے پاس فون کرتا ہے، کہتا شیخ وہ جو میں ابھی گھر میں داخل ہوا ہوں تو مجھے وہ جو دعا جو ہے ہم بستری والی، وہ دعا آپ مجھے بھیج دیجئے۔ کہتا اچھا وہ ایک بار آپ نے بتایا تھا وہ ہاتھ سر پہ رکھنا، وہ والی دعا بھی بھیج دیجئے۔ تو میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا تو میں نے کہا یہ 12 بجے تم مجھ سے پوچھ رہے، اتنی بار تم مجھے دن میں ملے تو ایک بھی بار تم پوچھے نہیں، آپ جب گھر میں داخل ہوئے تب اب تم مجھ سے فون کر کے پوچھ رہے ہو۔ تو میں نے کہا کہ پہلے ہر چیز کی جیسے آپ تیاری کرتے ہیں ویسے اس چیز کی بھی تیاری ہونی چاہیے۔ جب بندہ نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو عالم سے رابطے میں آئے، ان سے پوچھے کہ شیخ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، شیخ اس کے لیے کچھ راستہ آپ بتائیں، کون کون سی دعائیں ہیں، کیا کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں کیا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ تب میں نے اس کو جا کر کے دونوں دعائیں بتائیں، تو اس دعا کا اہتمام کرے۔ میں نے یہاں تک لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ میں نکاح پڑھا رہا تھا، نکاح کے دوران ہی میں نے 1-2 لوگوں سے پوچھا، نکاح جب میں درس دے رہا تھا 5 منٹ کا، اسی درس میں میں نے 1-2 لوگوں سے، سامنے لوگوں سے پوچھا کہ اچھا آپ کی کتنی اولاد ہے؟ اس نے بولا 5۔ میں نے بولا دعا یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ اچھا آپ کے کتنے ہیں؟ بولے 4۔ دعا یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اپنے بچوں کو آپ شیطان سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ کو اس دعا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری دعا بچوں کو بچانے کی، راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر اور ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں پر، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، میں ان دونوں کو، 2 بچے تھے تو اللہ کے نبی نے تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا کہ میں حسن اور حسین کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے میں پناہ میں دیتا ہوں۔ کن کن چیزوں سے؟ من کل شیطان، تمام شیطانوں سے۔ دوسرا من کل شیطان وہامہ، تمام موذی جانور سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے۔ اس دعا کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارے یہاں دیکھیے بچے آئے ہیں یہاں تو کوئی پاؤڈر نہیں، کچھ نہیں، بال نہیں گھمایا، ایسے سادہ آئے ہیں۔ لیکن جب ہمارے یہاں بچے شادی میں جاتے ہیں یا کہیں باہر جانا ہوتا ہے یا کبھی اسکول بھیجنا ہوتا ہے تو ہم لوگ اچھے سے بال گھما کر کے، ٹائی وائی لگا کے، پاؤڈر لگا کے، آنکھ میں کاجل لگا کے، سرما لگا کے اچھے سے تیار کر کے بھیجتے ہیں۔
تو ایسے وقت میں ہم سب اپنے بچوں کے اوپر دعا کا اہتمام نہیں کرتے. ہوتا کیا ہے, جب بچہ باہر جاتا ہے تو ایک آدمی کہتا یور چکی ویری بیوٹیفل, بہت خوبصورت ہے, ارے اس کی آنکھ کو مت دیکھو, اس کی آنکھ تو فلاں کی طرح, ایسا کہتا. لیکن وہ برکت کی دعا نہیں دیتا. کیا کہتا وہ کہتا مائنڈ بلوئنگ, بہت خوبصورت ہے, لیکن وہ دعا نہیں دیتا, برکت کی دعا نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا. کسی صحابی نے ان کی چمڑی دیکھی, مجھے بروقت پورے الفاظ نہیں یاد, لیکن اتنا یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری چمڑی عورت کی طرح, ایسے کچھ انہوں نے جملہ کہا, اور جھٹ سے صحابی رسول وہیں گر گئے. جب آدمی برکت کی دعا نہیں دیتا ہے تو ایسے ہی بچے بیمار ہو جاتے ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب بھی آپ بچوں کو بطور خاص اس دعا کا اہتمام کریں, اس وقت جب بچوں کو آپ اچھی طرح سے بنا سوار کر کے جب آپ باہر بھیج رہے ہو, تب بطور خاص اس دعا کا آپ اہتمام کریں. یہ چار دعائیں میں نے آپ کو بتائی. پانچویں دعا, ہمارے معاشرے میں بسا اوقات کبھی کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو عیادت کرنے کے تعلق سے ایک بہت غلط چیز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو جب ان سے کہا جاتا کہ اچھا پھلا مسجد کے خادم صاحب وہ بیمار ہو گئے ہیں, تو بولتا ہے اچھا خادم صاحب ہی ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی ہمارے یہاں عیادت کے تعلق سے اونچے نیچے کا فرق ہے. یعنی اگر کوئی بڑا آدمی بیمار ہو جائے, کوئی بڑے عالم بیمار ہو جائے, اس مسجد کا کوئی صدر ٹرسٹی کوئی بیمار ہو جائے, تو اس کی عیادت کرنے بہت سارے لوگ پہنچتے. لیکن اگر کبھی مسجد کا کوئی خادم بیمار ہو جائے, یا ہمارے ایریا کا کوئی نچلے درجے کا کوئی نیچی کاسٹ کا کوئی آدمی بیمار ہو جائے, تو اس کی عیادت کرنے کے لیے اس طرح لوگ نہیں پہنچتے جس طرح سے اس بڑے آدمی کی عیادت کے لوگ پہنچتے ہیں. جبکہ آپ عیادت کی فضیلت آپ دیکھیں گے تو اس فضیلت میں کبھی اللہ کے نبی نے کسی بڑے آدمی, چھوٹے آدمی, افضل غیر افضل, ایسی کوئی قید اللہ کے نبی نے نہیں لگائی ہے. جب بھی عیادت کی فضیلت بیان ہوئی ہے, مطلق طور پر بیان ہوئی ہے. کوئی بھی آدمی بیمار ہو, اس کی عیادت کے لیے پہنچے گا آدمی, تو اس کو یہ ثواب ملے گا. اب اسی تعلق سے ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں. کبھی بھی کوئی آدمی بیمار ہو جائے آپ کی اس مسجد میں, آپ کے اس معاشرے میں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو فائدہ پہنچاؤں, جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل, تم میں سے جو آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے. اب مثال سے سمجھاتا ہوں. مان لیجیے یہ بابا ہے, بیمار ہو گئے. اب مجھے پتا چلا کہ بابا کی طبیعت خراب ہے. اب ہم کو کیا چاہیے کہ اپنے کام کاج میں سے تھوڑا سا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ نکالیں اور میں اپنے اس بھائی کو فائدہ پہنچا دوں. کیسے فائدہ پہنچانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت نہیں آیا, یعنی اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی ہوئی ہے, کسی ایسے مریض کی عیادت کرے, اس کے پاس جا کر کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے, 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو بیماری اس کو ہوئی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا. آپ سوچیں, اب ہم کو چاہیے کیا کہ یہ بیمار ہے, ہم میں سے 40 لوگ 50 لوگ یہاں 100 لوگ 200 لوگ نماز پڑھتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی کو تھوڑا وقت نکال کر کے ان کی عیادت اس نیت سے کرنی چاہیے کہ چلو وہاں چل کر کے میں اس دعا کو پڑھ لوں گا, امید ہے اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گنہگار کی دعا قبول کر لے اور ان کو شفا دے دے. لیکن ہمارے معاشرے کی حالت جانتے ہیں کیا ہے؟ حالت جانتے ہیں کیا؟ پریکٹیکل چیک کریں آپ. پریکٹیکل آدمی بیمار ہوتا ہے, بندہ وہاں پہنچتا ہے, اچھا بابا سب ٹھیک ٹھاک, اچھا دوا کھا رہے ہیں برابر, اچھا ڈاکٹر دیکھنے آیا, اچھا سب ٹھیک ٹھاک چل رہا, خون دوڑا, سب پوچھیں گے, ڈاکٹر کے بارے میں پوچھیں گے, دوا دیکھیں گے, سب پوچھیں گے. لیکن جو نبی کی جو سنت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ابھی, اس سنت کا اہتمام نہیں کرتے. آپ چیک کر کے دیکھیں, بی پریکٹیکل. ہمارے یہاں پریکٹیکلی طور پر کچھ نہیں ہے, جبکہ ہونا چاہیے. میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچاؤ, کہ اگر ہمارے 40 لوگوں کی عیادت کرنے سے ہم میں سے کسی کی بھی دعا اللہ نے قبول کی تو امید ہے کہ میرا بھائی شفا پا جائے گا. لیکن ہم سب ایسا نہیں کرتے. پہلی وجہ جو کیا ہے, وہ ہم کو یہ دعا یاد ہی نہیں. جیسے اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, شاید 1-2 لوگوں کو یاد ہوگا, نہ کسی کو یاد نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. 6ٹھی دعا, آپ دیکھیں گے کہ ہماری عمر کے جو لوگ ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو دعائیں پڑھنا جانتے ہیں, بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے اندر بھی شیطان گھس جاتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں, خواتین بڑی عمر کی جو بچیاں ہیں جو دعائیں پڑھ سکتی ہیں, اذکار کا اہتمام کر سکتی ہیں, ان کو بھی شیطان پریشان کرنے لگتا ہے. تو شیطان سے بچنے کے لیے خاص دعا اللہ کے نبی نے بہت ساری دعائیں بتائی ہیں, لیکن ایک خاص دعا, ایک سب سے چھوٹی دعا میں آپ کو بتاتا ہوں, سب سے چھوٹی دعا
اگر اس دعا کا آپ اہتمام کریں گے تو بطور خاص آپ ایک چند سیکنڈ کے عمل سے آپ اپنے آپ کو پورے دن کے لیے شیطان سے بچا لے جائیں گے. چند سیکنڈ کا عمل ہے وہ. جیسے ہی آپ چند سیکنڈ میں اس دعا کو پڑھیں گے آپ پورے دن کے لیے آپ شیطان سے بچ جائیں گے. اس سے پہلے میں ایک عام قاعدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان آپ کو کچوکا لگائے تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ کیا کرنا ہے آپ کو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے. جب آپ کو شیطان کچوکا لگائے تو آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا, اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی ہے اس شیطان سے. یہ عام قاعدہ ہے. جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو تو آپ اعوذ باللہ پڑھیے, اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجیے اس شیطان سے. اب جو خاص دعا اللہ کے نبی نے بتائی وہ خاص دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کا اہتمام کریں. بہت چھوٹی سی دعا ہے. جب بھی میں نے اس دعا کو کسی درس میں یا جمعہ کے خطبے میں, ابھی گجرات گیا تھا چند دن پہلے, وہاں پر بھی میں نے اس دعا کو رکھا اور میں نے کہا کہ اگر اس مسجد میں خواتین کو ملا کر کے اگر 200 لوگ موجود ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی اگر یہ دعا یاد ہو تو وہ بندہ مجھے آ کر کے بتائے کہ مجھے یہ دعا یاد ہے. وجہ یہ ہے کہ جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس حالت کی وہ دعا ہے, اس حالت کے تعلق سے ایک اور دعا جو صحیح حدیث میں ہے وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد ہے, لیکن یہ دعا لوگوں کو نہیں یاد ہے. کون سی دعا ہے؟ سنن نبی داؤد میں ایک قصہ ہے. اس قصے میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. کیا کہتے تھے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم کو اتنی حدیث پہنچی؟ کہتے ہیں ہاں. آگے حدیث بیان کرتے ہیں قال الشیطان, شیطان کہتا جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو شیطان خود کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ حفظ منی سائر اليوم. یہ بندہ پورے دن کے لیے مجھ سے بچا لیا گیا, محفوظ کر لیا گیا. کتنا سیکنڈ لگا پڑھنے میں, اس کو چیک کریں آپ. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. منیمم 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ بس. جیسے ہی آپ اس دعا کا اہتمام کریں گے پورے دن کے لیے آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے تھے. آپ ایک راستہ اپنائیں تو دونوں حدیثوں پر آپ عمل کر سکتے ہیں. جب بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو اس دعا کا اہتمام کرے, اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. جیسے ہی اس دعا کا اہتمام کرے گا پورے دن کے لیے وہ شیطان سے بچ جائے گا, محفوظ ہو جائے گا. پھر جب وہ باقی نمازیں پڑھنے آئے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک اس دعا کا اہتمام کر سکتا ہے. اس طرح سے بندہ ایک ہی دن میں دونوں حدیثوں پر بندہ عمل کر سکتا ہے. 7ویں دعا. آج حالات آپ دیکھیں, کنڈیشن آپ دیکھیں تو یہ بات آپ کو پتا چلے گی کہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں, بہت ساری, جو صرف ایک عشق کا نام لے کر کے, محبت کا نام لے کر کے اپنے دین کو داؤں پہ لگا دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ صرف ایک عشق کے چکر میں آ کر کے, ایک محبت کے چکر میں آ کر کے, یا کہہ لیجیے کہ اس ظالم بندے کے 4 ڈائلوگ سے 4 پنچ لائن کے چکر میں آ کر کے وہ لڑکی اپنے دین کو داؤں پہ لگا کر, اپنے دین سے منہ پھیر کر کے وہ لڑکی اس کے ساتھ نکل دیتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کر کے وہ اپنے دین دھرم کو بدل کے زندگی گزارتی ہے. آپ سے کریں, ایسا نہیں کہ معاملہ صرف لڑکیوں کے ساتھ ہے, لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, لڑکوں کے ساتھ کم ہوتا ہے. اکثر و بیشتر لڑکیوں کے بارے میں ہی پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے نان مسلم مرد کے ساتھ وہ نکل گئی اور اس نے اپنا دین چھوڑ کر کے اس کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ گزر بسر کر رہی ہے. ایسی کنڈیشن کو آپ سامنے رکھیں گے. ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں, آپ دیکھیں گے معاشرے میں کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے, ایک دو نہیں, کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو علل اعلان کھلم کھلا گناہ بندہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے, اس سے 1-2 گناہ ہو جا رہے ہیں, انسان ہے, اس سے 1-2 گناہ ہو جا رہے ہیں, وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. معاملہ کیا ہے کہ بندہ علل اعلان کھلم کھلا, کسی سے کوئی مسئلہ نہیں, علل اعلان کھلم کھلا گناہ کرتا ہے, وہ بھی چھوٹا چھوٹا نہیں, کبیرہ گناہ. جیسے میں نے ایک بار آپ کے یہاں خطبہ دیا تھا تو 4-5 کبیرہ گناہ میں نے آپ کو گنائے تھے کہ ہمارے یہاں یہ 4-5 کبیرہ گناہ جو کھلم کھلا کیا جاتا ہے, انہی میں سے ایک کبیرہ گناہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو حصہ, اپنے ابا جان کی
جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے. ہمارے امی جان کا انتقال ہو جائے تو ہماری امی جان کی پراپرٹی میں سے ان کی بیٹیوں کو اور ان کے شوہر کو نہیں دیا جاتا. یہ کھلم کھلا علل اعلان جو کبیرہ گناہ ہو رہا ہے ان میں سے گناہ یہ ہے. دوسرا جو کبیرہ گناہ کھلم کھلا ہوتا ہے, ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہیں یہ جب تک ان کا پینٹ ٹخنے سے نیچے نہ جب جوتے کے برابر لیول میں نہ آئے, جب تک لک اچھا نہیں لگتا ان کو, اچھا لک نہیں آ رہا ہے, تھوڑا دکھ نہیں رہا اچھا, فینٹاسٹک لک کب آتا ہے, ایسے انگلش سمجھ جائے گا تھوڑا, تو کب آتا ہے جب نیچے گھسکتا ہے چپل کے ساتھ جوتے کے ساتھ. جبکہ یہ سب سمجھتے نہیں اس کو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, لیکن یہ سب ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی. شیطان ان کو دکھاتا ہے, کیا دکھاتا ہے, یہ مولانا لوگ یہ جو لوگ ہیں سب یہ ٹکنے سے اوپر, یہ اچھا نہیں لگ رہا ایسا. میں ایسے لوگوں کو بار بار ایک بات بتاتا ہوں, کیا بتاتا ہوں, جو چیز میرے رب نے میرے لیے پسند کی ہے, جو چیز میرے رب نے میرے لیے پسند کی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے, یا جو شیطان میرے دماغ میں ڈال رہا وہ زیادہ خوبصورت ہے. تب جب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ جو شریعت میں موجود ہے, یہ جو اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا, یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. ہمارے رب نے ہمارے لیے جو خوبصورت سمجھا ہے وہ کیا سمجھا, کیا کہ میرے بندے کا کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکنا چاہیے, میرے بندے کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے یا ٹخنے تک ہونا چاہیے. یہ خوبصورتی ہے بندے کے لیے. لیکن شیطان ہمارے دماغ میں کیا ڈالتا ہے کہ یہ لک اچھا نہیں ہے. کون سا لک اچھا ہے, جو نیچے چلا جائے, جوتے کے ٹچ ہو, دو چار کپڑا کٹ جائے. جیسے ہمارے ہاں ایک اسٹائل چلا ہے, یہاں پر پھاڑ دیں گے ایسے, یہاں پر پھاڑ دیں گے ایسے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ران ہے یہ بھی کیا ہے, ستر کا حصہ ہے, اس کو چھپانا چاہیے. ارے مرد تو مرد جانے دو, آپ چلے جائے باندرا کے سائڈ, باندرا ممبئی سینٹرل, نہ جانے کیسی لڑکیاں یہاں کھول کر کے چار پھٹا. اللہ رحم فرما لوگوں کو, اللہ ان کو ہدایت دے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو گناہ کھلم کھلا ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. تو کب بچے گا آدمی, کب ان سب چیزوں سے بچے گا, اس کے لیے ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے کہ اگر بندہ اس دعا کا اہتمام کرے تو اس طرح کی جو قدم وہ بندہ اٹھاتا ہے, یا اس طرح کا قدم جو ہماری بہنیں اٹھاتی ہیں, اس دعا کے اہتمام سے بندہ بچ جائے گا. اس کے لیے دعا کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم کو مسجد سے جڑنے کی ضرورت ہے, علماء سے جڑنے کی ضرورت ہے, نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے. جب یہ تین چیزیں اس کے ساتھ پائی جائیں گی اور دعا کا بھی اہتمام کرے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری بچیاں یا ہمارے جو بچے ہیں انشاءاللہ بچ جائیں گے. دعا کیا پیش کرتا, راوی حدیث کہتے ہیں تابعی ہے شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ سے پوچھا کہ جب آپ کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تھی, جب آپ کے ہاں اللہ کے نبی آتے تھے تو کون سی دعا کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے, کس دعا کا؟ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے یہاں آتے تھے تو کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. تو ام سلمہ کہتی کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب آپ میرے یہاں آتے ہیں تو اتنی کثرت سے اس دعا کا اہتمام کیوں کرتے ہیں, آپ سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیوں آپ اتنی کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو آدمی ہے, ہر آدمی کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے. کیا ہے؟ انسان کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر رکھتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے. اسی لیے میں اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرتا ہوں. یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے دلوں کو پھیر دینے والی ذات, تو مجھے اپنے دین پر جما کے رکھ. اے دلوں کو پھیر دینے والی ذات, تو اپنی اطاعت پر مجھے جما کے رکھ. جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو اپنی اطاعت پر مجھے باقی رکھ, تو یہ بندہ آپ کے گھر آتا ہے, کہتا اچھا تو ہر بیٹا ہوا خالی ہے, یہ دیہات کے اسٹائل میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. بندہ گھر آتا ہے, کہتا اچھا تو ہر بیٹا ہوا خالی ہے, اس میں ڈاکٹر بن گئے ہے, تو سوچا تھا نے اپنی بیٹی بس شادی کی اپنے تمہارے بیٹوں کے ساتھ, اچھا ہمارے بیٹوں کو کربو, اچھا ہاں, اچھا کہاں رہی کیسے ہوئی سدیا, ڈاکٹر بنا ہے, بڑی مشکل سے پڑھائے ہیں, کم سے کم سوچتے ہیں 4 پہیا مل جا تو اچھا رہا. جب بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے کیا کہ اللہ تو مجھے اپنے دین پر اپنے دین پر تو جما کے رکھ, تو اس کے دل میں خوف ہوتا ہے اللہ کا. وہ کیا سوچتا ہے جانتے ہیں؟ کھلم کھلا ایک حرام چیز کا مطالبہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے, اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کیا یہ شریعت میں ناجائز ہے. کھلم کھلا جو آپ کہہ رہے ہیں کیا میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, اوکر اتنا کیپیسٹی ہے کہ کم سے کم ڈاکٹر بن گئے تو اب 1 لاکھ سیلری ہے, تو کم سے کم 4 پہیا تو چاہبے کری, یا بلیرو کم سے کم مل جائے, یا اوڈی مل جائے, جو بھی ہے گاڑی,
جب آدمی اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو کھلم کھلا گناہ سے اللہ اس بندے کو بچاتا ہے، اللہ اپنے دین پر اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں آپ، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، صحیح سمجھ دے، پتہ نہیں کب سدھریں گے، تو اس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ جو بہنیں ہیں، جب ان کو 4 ڈائلوگ پنچ لائن مارتے ہیں، کیا مارتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہارے بال تو مت پوچھو، مائنڈ بلوئنگ۔ آپ کہتے تمہارے یہ چیز مت پوچھو کتنی خوبصورت ہو، تو بس جیسے 4-5 جملے کس دیا، لڑکی وہیں فلیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب لڑکی ذکر و اذکار کا اہتمام کرتی، مسجد سے جڑی ہوتی، علماء سے جڑی ہوتی، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا، نماز کا اہتمام ہوتا، دعاؤں کا اہتمام ہوتا، تو یہ سارے جملے اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے، یہ سارے جملے اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ اپنے ماں باپ کی 20 سال کی محبت کو سامنے رکھتی وہ لڑکی۔ لیکن جب اس طرح کے جب یہ جو پنچ لائن مارے جاتے ہیں، یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب لڑکی دین سے نہ جڑی ہو، دعاؤں کا اہتمام نہ ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام نہ ہو، علماء کی صحبت نہ ہو، صحیح لڑکیوں کی صحبت نہ ہو، تب جا کر کے یہ سب قدم ہماری بچیاں اٹھاتی ہیں۔ اس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، اور بطور خاص اگر اس دعا کا اہتمام کریں تو ہم اپنے آپ کو دین پر جما سکتے ہیں۔ آپ اس واقعے میں غور کریں، آپ کہ اس دعا کا اہتمام کون کرتا ہے کثرت سے؟ کون کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کثرت سے اس دعا کا اہتمام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کے بارے میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے سیدھے راستے سے؟ ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ جس نبی کی نگرانی اللہ تعالیٰ کرے، جس نبی کی رہنمائی جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہو، وہ نبی کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ ہم اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ دعا نہیں یاد ہے۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کنڈیشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تعلق سے ایک بات آپ کو بتا کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ مان لیجیے اب آپ کہیں گے کہ شیخ اتنی ساری دعائیں ہیں، آپ نے اتنی ساری دعائیں ہم لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے، اب ایک دعا آپ نے اور بتائی، اب کیسے دعا کریں گے؟ اس تعلق سے صحیح بخاری میں قصہ موجود ہے۔ قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو جب دعا مانگنی ہوتی تھی تو وہ ہاتھ اٹھاتے تو کہتے تھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب صرف ایک دعا مانگنی ہوتی تو صرف یہی دعا وہ مانگتے تھے، جب ایک دعا مانگنی ہوتی تب صرف یہی دعا مانگتے، لیکن جب اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہوتا تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر اس کے بعد اپنی دوسری ضرورت وہ رکھتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کبھی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اس دعا کو پڑھے بغیر اپنی کوئی دوسری حاجت مانگ لیں، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگنی ہوتی ان کو تو وہ اس دعا کو بھی پڑھتے تھے، اس دعا کو بھی مانگتے تھے، ساتھ ساتھ میں دوسری ضرورتیں بھی وہ مانگتے تھے۔ ہم اور آپ کو بھی صحابی رسول کی سنت کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ کے نبی پر درود بھیجے، اس کے بعد اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد جو اس کو مانگنا وہ مانگے اللہ سے۔ اسی میں سے ایک دعا یہ بھی مانگے کہ یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ ایسا بندہ علی الاعلان کبیرہ گناہ کرنے سے بچے گا۔ یہ جو ہماری بچیاں ہیں اپنے دین دھرم کو چھوڑنے سے انشاءاللہ وہ بچیں گی۔ اس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری دعا، نوجوان لوگ موجود ہیں، انہی کے تعلق سے ایک دعا بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں، آج ہمارے ہاں شادیوں کا معاملہ اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے، کتنا بھی ہمارے بھائیوں کو سمجھایا جائے، جب تک اپنی چودراہٹ ہم دکھا نہ دیں، جب تک ہم چودھری ثابت نہیں ہوتے، جب تک ہم لوگوں کو یہ نہ بتا دیں عرفان شیخ کی شادی تھی، کس کی، جب تک ہمارا کروڑ پن سب کے سامنے واضح نہ ہو، جب تک ہم بس نہیں کرتے۔ کتنی بار لوگوں کو سمجھایا گیا اللہ کے واسطے شادیوں کو آسان بناؤ، اللہ کے واسطے بابرکت نکاح وہ ہے جو آسان ہو، لیکن یہ سب کے سب ان کے بھیجے میں بات نہیں گھستی ہے۔ ان کو یہاں تک بتایا گیا، کیا بتایا گیا جانتے ہیں؟ کیا بتایا گیا کہ اللہ کے نبی نے اپنی 4 بچیوں کی شادی کی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے 2 بچیوں کی شادی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کی شادی کی، عمر فاروق نے خود اپنی بیٹی کی شادی اللہ کے نبی سے کی۔ آپ کئی قصے آپ چیک کر لیں، خیر القرون پورا 300 سال آپ چیک کریں گے، آپ اللہ کے نبی سے لے کر کے پورا 3 صدیاں آپ چیک کر لیں، آپ کوئی ایک سچا مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی کوئی ثقہ راوی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہو اور اپنے قرب و جوار اپنے دوست احباب کو 200-500 لوگوں کو کھانا کھلایا اس نے۔ کوئی ایک مثال بھی آپ کو شریعت میں نہیں ملے گی۔ کتنی بار لوگوں کو سمجھایا اللہ کے واسطے جو رشتے دار ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، میری بیٹی کی شادی اس کے خالہ خالو نانا نانی چاچا چاچی ان کا معاملہ الگ ہے،
لیکن جو باقی جو آپ 100 لوگوں کو جمع کیے ان کا معاملہ دوسرا ہے. جو نبی نے ہمارے کیا اس پر عمل کریں آپ. میں نے ایک بڑی مثال لوگوں کو پیش کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی اللہ کے نبی سے کی. ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے. جو بندہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا وہ اپنی بیٹی کی شادی میں اہل مدینہ کو کھانا نہیں کھلا سکتا. مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کئی بار لوگوں سے کہا کہ جس طرح سے نبی نے شادی کی ہے اس طرح سے شادی کرو, اس میں عافیت ہے ہمارے لیے, غریب لوگوں کے لیے بھی عافیت ہے, لیکن ہم سب سدھرتے نہیں. اسی شادی بیاہ میں آپ دیکھیں گے کئی دعائیں اللہ کے نبی نے بتائی ہے. انہی میں سے ایک دعا جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے, اس دعا کا اہتمام ہم لوگ اکثر و بیشتر لوگ نہیں کرتے. اس کے بدلے ہم لوگوں نے ایک دوسرا طریقہ ایجاد کیا ہے, جبکہ ہم سب اہل حدیث ہیں. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم سنت کو چھوڑ کر کے دوسرا کام کریں, لیکن مثال سے سمجھاؤں گا, امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شادی شدہ انسان سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. جب کسی کی شادی ہو جاتی اور اس سے اللہ کے نبی ملتے تو اس کو کیا دعا دیتے؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. ایک صریح حدیث بھی موجود ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے آداب الزفاف میں اس کو نقل کیا کہ جب حضرت عائشہ کی شادی ہوئی تو ان کے ارد گرد جو عورتیں تھیں اسی وقت ان عورتوں نے حضرت عائشہ کو دعا دی. صریح حدیث موجود, حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے. آداب الزفاف کے واقعہ موجود ہے اور صحیح سند ہے. آپ سوچیں کہ جب دولہا سامنے ہمارے موجود ہے, اس کی شادی ہو گئی, تو ہم سب کو کیا کرنا تھا؟ اس دولہے کو ہم دعا دیتے, بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اس سنت کا اہتمام ہونا چاہیے. آپ معاشرے کو چیک کریں, آپ دیکھیں اچھے سے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دولہے سے میں گلے ملیں, ایک دو سیلفی سب لیں گے, لیکن اس کو یہ نہیں کہتے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. میں نے یہاں تک دیکھا ہوا ہے, خود میرے آنکھوں کے سامنے ایسا ہوا ہے. میں نے وہ نکاح نہیں پڑھایا تھا. ہمارے یہاں کیا کیا لوگوں نے نکاح پڑھا دیے, ایجاب و قبول کرائے, پھر ہاتھ اٹھایا ایسے, تو ہاتھ اٹھا کر کے وہی سب کے سامنے دعا کرنے لگے. میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہم اپنے جماعت کے لوگ ہیں جو دعا اللہ کے نبی نے بتائی کہ دولہے کی شادی ہو گئی اس کی, تو اب آپ کو زبانی اس کو دعا دینی ہے, فردن دعا دینی ہے. ہم نے اس سنت کو چھوڑ کر کے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے لگے. اللہ دونوں جوڑوں کو سلامت رکھے, اللہ دونوں جوڑوں کو بھلائی پر, آمین 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 سب بول رہے ہیں. کم سے کم سمجھنے کی ضرورت ہے, جو سنت ہے اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. سنت کے علاوہ جو کام ہے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. وہ پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بس گزارش آپ لوگوں سے یہ کہ اللہ کے واسطے جو دعائیں اللہ کے نبی نے بتائی ان دعاؤں کا اہتمام کریں. آج کے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ ہمارے ہاں جو ہے لوگ دعاؤں کو پہلے نمبر پر نہیں رکھتے, شریعت کو پہلے نمبر پر نہیں رکھتے ہیں. پہلے دنیا کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں, دوسرے نمبر پر شریعت کو رکھتے ہیں. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. پہلے نمبر پر شریعت ہونی چاہیے, دعائیں ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر دنیا ہونی چاہیے اور دوا ہونی چاہیے. دونوں کو آپ استعمال کریں, کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں ہے. پہلی دعا جو میں نے آج کے اس درس میں سلسلہ وار جو بتائی اس کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ ایک دعا میں نے جو بتائی کہ اگر کوئی آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو ہم اس صاحب مصیبت شخص کو دیکھ کر کے پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں. وہ مصیبت, وہ بیماری جو بھی اس کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے, اس بیماری سے ان کو بچاتا ہے. دوسری دعا میں نے بتائی کہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, اللہ اس بندے کی گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے, معاف فرما دیتا ہے. تیسری دعا میں نے بتائی جب کوئی بندہ ہم بستری کے لیے اپنی بیوی کے پاس آئے, ان بچوں کو شیطان سے بچانا ہے, تو تیسری دعا میں نے بتائی ہم بستری کے لیے آئے وہ بندہ پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, بچہ شیطان سے بچ جائے گا. چوتھی دعا تو میں نے بتائی کہ بچوں کے اوپر آپ دم کریں. کون سی دعا؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. پانچویں دعا جو میں نے بتائی کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اس دعا کا اہتمام کرے گا تو پورے دن وہ بندہ شیطان سے بچ جائے گا. چھٹی دعا جو میں نے بتائی کہ ایک بندہ اگر چاہتا ہے دین پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے, اللہ کی اور رسول کے اطاعت پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, اور بچیاں اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنا چاہتی ہیں, تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک, اس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. چھٹی دعا جو میں نے بتائی آپ کو کہ جب کوئی بندہ کسی مریض کی عیادت کرے تو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی نیت لے کر کے جائے, اس کے پاس جائے اور جا کر کے 7 مرتبہ پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک
امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا دے گا۔ ساتویں دعا جو میں نے بتائی کہ جسم کے کسی حصے میں بھی اگر کبھی آپ کو درد ہو تو پہلے دعا کا استعمال کریں۔ کسی بھی جگہ آپ کو درد ہو اس جگہ پر آپ ہاتھ رکھیں، دایاں ہاتھ رکھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ 8ویں جو دعا میں نے آپ کو بتائی، 8ویں دعا کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی شادی ہو تو اس بندے کو شادی کے وقت میں آپ کو دعا دینا ہے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اور جو ہم لوگ دوسرے لوگوں نے چند احباب میں جو ایجاد کیا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں 2 بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات، جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو اذکار میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان اذکار کا اہتمام آپ کریں گے تو وہ دعائیں آپ کو کب فائدہ دیں گی جانتے ہیں؟ کب؟ وہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ دعائیں آپ کو کب فائدہ دیں گی؟ اس وقت فائدہ دیں گی جب آپ کی دعا قبول ہوگی تب۔ اب ہماری دعا قبول کب ہوگی؟ جب ہمارا کپڑا، ہمارا جسم، ہمارا یہ جو 6 پیک جو ہے سب یہ سب چیزیں حرام مال سے پاک ہوں گی تب۔ بہت مشہور قصہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو اپنی ان سب چیزوں کو حرام مال سے پاک رکھیں۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے دعا کی قبولیت ہوگی وہ کیا ہے؟ ہمارا اچارن صحیح ہونا چاہیے۔ کیا صحیح ہونا چاہیے؟ کیا صحیح ہونا چاہیے؟ تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ تلفظ جیسے ہمارے بچے بولتے ہیں what to do what not to do, how are you, I am fine، جیسے بولتے ہیں، یہ ان کا ایچ غلط نہیں ہوتا، ایکس غلط نہیں ہوتا، لیکن جب ان کو بولتے ہیں الحمدللہ بولو تو ان کو ہاں نہیں نکلتا، آفانی بولو تو آئین نہیں نکلتا، وفضلنی پڑھنے بولو تو ضاد نہیں نکلتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے یہ سب what to do what not to do بولتے ہیں ویسے ہی ان کو وفضلنی بولنے آنا چاہیے، آفانی بولنے آنا چاہیے۔ جب تلفظ صحیح ہوگا تب جا کر کے آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جب آپ بولیں گے الحمدللہ الذی آفانی تو اس کا مطلب کچھ نہیں بنے گا، جو مطلب اس کا بنتا ہے وہ اس کا مطلب نہیں بنے گا۔ ان 2 باتوں کا خیال کریں، باقی دعاؤں کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دعاؤں کو حفظ کرنے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اعلیٰ اعلان کبیرہ گناہوں سے بچائے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔